صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ احکم الحاکمین اپنی مبارک کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنے چند آخری لمحات کے ساتھ
ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب سے تقریباً 5 گھنٹے کے بعد یہ مبارک مہینہ مکمل ہو جائے گا اور شیاطین کو کھول دیا جائے گا، جنت کے دروازے پھر بند کر دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ موقع ہے کہ ان مبارک گھڑیوں کو جو چند باقی رہتی ہیں، ان میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے معاملات سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کر لیں۔ وہ میرے محترم بھائی عزیز جنہوں نے پورے رمضان المبارک کے اندر سستی کا مظاہرہ کیا، نہ باجماعت نماز کا اہتمام کر سکے، نہ تلاوت قرآن مجید پر توجہ دی، نہ قیام اللیل، نہ ہی دیگر ذکر و اذکار کے حوالے سے کوئی کام کیا، روزے بھی چھوڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہوتا ہے بخشش کا اور رحمت کے دروازے بند ہونے کا، مغفرت کے بند ہونے کا، اتنا ہی انسان کو زیادہ کوشش کر لینی چاہیے کہ میرا رب اپنی پوری رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے اور میں نے اپنے رب سے معافی مانگ کر اس کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ایک مہینہ تھا رمضان المبارک کا، بڑا برکت والا، رحمت والا، چند دنوں کے لیے ہمارے پاس آیا، یہ ہمیں درست کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، رمضان المبارک تربیت کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ رمضان المبارک یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم درست ہو سکتے ہو۔ یعنی کہ عام دنوں میں تم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں تم نے نمازیں پڑھی، تو مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو، تم نمازی بن سکتے ہو۔ عام دنوں میں ہم نفلی روزے نہیں رکھتے، نہ پیر کا رکھا، نہ جمعرات کا رکھا، نہ ایام 20 چاند کی 13، 14 اور 15 کا رکھا، رمضان میں رکھے۔ تو رمضان یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو، تم رکھ سکتے ہو۔ عام دنوں میں تلاوت قرآن حکیم نہیں کی، پورا سال گزر گیا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رمضان بتاتا ہے کہ جس طریقے سے تم رمضان المبارک میں قرآن سے جڑ گئے تھے، تم طاقت رکھتے ہو کہ قرآن کی تلاوت کر سکو۔ عام دنوں میں اللہ کی راہ میں کوئی خیرات نہیں کر سکے، رمضان میں زکوٰۃ کا ایک ماحول بن جاتا ہے، لوگ اپنے سونے میں سے، چاندی میں سے، دیگر اموال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، کاروبار کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو رمضان یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، تم دے سکتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کبھی بھی تربیت کرنے کے لیے نہیں آتا، جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، بتانے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دے رکھی ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ سے دور رہے، دنیاوی معاملات میں پھنسے رہے اور رب کو راضی کرنے والے کاموں سے دور رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چند لمحات اللہ سے عہد کرنے کے ہیں، اللہ سے وعدہ کرنے کے ہیں کہ اللہ کریم بہت گناہ گار ہوں، کمزور ہوں، شیطان کی چالوں کے سامنے میرا بس نہیں چلتا۔ اور یاد رکھیں کہ ابھی تو رمضان میں شیطان بندھا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی انسانی عادات ایسی بن چکی ہوئی تھی، ہمارے معاملات ایسے تھے 11 مہینوں میں کہ ان کا اثر ہمارے اوپر رمضان میں بھی رہا ہے۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان میں جو ہماری تربیت ہوئی، اس کا اثر باقی 11 مہینوں پر جائے۔ باقی 11 مہینوں میں ہم نے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ رمضان کس لیے آیا، روزہ کس لیے رکھا، اس کا اللہ نے قرآن حکیم میں مقصد بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے روزہ، یہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد ہم نے رمضان میں روزے رکھے، اگر روزے کے باوجود بھی ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنے، ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ، ڈر پیدا نہیں ہوا، تو پھر ہم روزے کی صحیح منشا اور اس کے صحیح مقصد کو نہیں پہنچ سکے۔ اللہ کا ڈر دلوں میں بسنا چاہیے۔ کیسا ڈر؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں،
کوئی بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ منہ سے نہیں کہتا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اپنے آپ سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ جمعہ میں، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہم تو ڈرتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ نہیں، ایسا ڈرنا نہیں کہ ہم ہر جرم کے کام کے وقت، ہر غلط کام کے وقت کر لیں اور بلا دھڑک ہو کر کر لیں اور یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھنے لگے غلط کام کی طرف تو رک جائے، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب عزیز مصر کی بیوی نے ان پر بد نظری کی اور اس کے پیچھے بھاگی بدخواہی کی نیت سے، بد نظری کی نیت سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ناپ تول میں کمی کرتے وقت، ماں باپ کی خدمت کے دوران، بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات کے دوران، میرے عزیز بھائیوں، سگے خون کے رشتے، ایک ماں باپ کی اولاد ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے روادار نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھایا ماں باپ کے زیر سایہ، مل کر ماں باپ کھانا دیتے رہے، مل کر کھیلتے تھے، مل کر اسکولوں میں جاتے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک چارپائی پہ سونے والے خونی رشتہ دار۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ وقت قریب ہے کہ جب اس پورے گروپ میں سے، اس پورے خاندان میں سے، گھر کے افراد میں سے ایک فرد چلا جائے گا جس کو باقی لوگوں کے جنازے پڑھنے نصیب نہیں ہوں گے، وہ چلا جائے گا، اور اسی گھر میں سے ایسا بھی بندہ ہوگا کہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گھر کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، سارے اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے۔ تو آج ہم کون سی دشمنیاں پال رہے ہیں؟ آج ہمارے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق خراب، بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق خراب، پیچھے وجہ دیکھی جائے کہ یہ پراپرٹی کا کوئی مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، لین دین کا مسئلہ، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے وصیتیں کیا کر رہے ہیں لوگ کہ جی میرے جنازے میں شامل نہ ہو، میری میت کو ہاتھ نہ لگائے، میرے گھر میں نہ آئے۔ تو نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، رحمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رحمی رشتے خود پیدا کیے ہیں۔ ہمیں قربانی دینا ہوگی، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ میرا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم کوئی عام بندے ہیں، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں کوئی عام مسلم ہوں، میں کوئی معاشرے کا عام فرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خاص انسان بنایا ہے، نائب ہیں ہم اللہ کے زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں، اور فرشتوں نے تعجب کیا تھا کہ اللہ آپ زمین پر انسان کیوں بنا رہے ہیں، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادتیں کرنے کے لیے زمین پر نہیں بھیجا کہ ہم زمین پر جا کر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کی فکر کرتے رہیں اور معاشرے میں ایک بدماشی کی زندگی بسر کریں، معاشرے میں لوگ ہم سے پریشان ہوں، معاشرے میں ہمسائے ہم سے تنگ آ جائیں، گھر کے افراد ہم سے تنگ آ جائیں۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے میرے عزیز بھائیوں، عبادت اپنی جگہ پر ہے، جنہوں نے روزے رکھے ان کو مبارک ہے، اللہ ان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے قیام اللیل کیا ان کو مبارک ہے، اللہ ان کا قیام اللیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کا رشتہ قرآن سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنی تربیت کیا کی ہے، کتنا بدلنے کی اپنے آپ کو کوشش کی ہے۔ آج دیکھیے گا جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہوگا وہی مسلمان ہوں گے بازاروں میں، وہی نوجوان ہوں گے، مغرب کی نماز بھی چھوٹے گی، عشاء کی نماز بھی چھوٹے گی، عید ملن کے معاملات میں رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے سے وہی بندہ جو قیام اللیل میں کھڑا تھا آج اپنی عشاء کی نماز بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ اتنا ہی کمزور تعلق ہے، ہم اتنے ہی کمزور مسلمان ہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی قرآن بھی لپٹ کر غلافوں کے اندر اونچے رکھے گئے الماریوں میں، اور نمازیں بھی قربان ہو گئیں، اور صبح فجر کی نماز بھی گئی، صرف عید کی تیاری کریں گے۔ نہ میرے عزیز بھائیوں، اپنے رب کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑنے۔ امام مسجد
رو رہا تھا اس بات پر کہ رمضان جا رہا ہے، لوگوں نے دلاسا دیا کہ کیوں روتے ہیں، رمضان ہے، آیا گیا، یہ اللہ کے مہینے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ رمضان چلا گیا، مجھے میری مسجد کی صفیں ویران ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے، آپ دیکھیے گا نماز کی جماعت تک یہ ساری مسجد بھر جائے گی۔ رمضان میں لوگ خصوصی اہتمام کرتے ہیں، رونق ہوتی ہے مساجد کی، اور میرے بھائیوں مسجدوں کی تو رونق ہی نمازی ہیں۔ مسجدیں یہ ٹائل پتھر سے، اے سی سے اور خوبصورت نقش و نگار سے نہیں سجتی ہوتی۔ مسجد بے شک کچی ہو لیکن نمازیوں سے بھری ہو، اس مسجد میں دل لگتا ہے۔ جس مسجد میں نمازی نہ آنا ہو، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آباد فرماتے ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد فرماتے ہیں۔ اور گھروں کی آبادی ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے گھر میں اے سی، فریج، ٹی وی، بستر، نئے نئے برتن، پیسہ، سب کچھ ہے، میرا گھر تو آباد ہے۔ بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر غیر آباد ہوتے ہیں۔ ساری نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کی، انسان بھی بس رہے ہوتے ہیں، لیکن بے آباد ہوتے ہیں کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنے کمرے تک محدود ہے۔ بزرگ کسی ایک کونے کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اپنے بزرگوں کو ٹائم دے کر تھوڑی دیر ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیں۔ وہی بزرگ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا، آپ یقین مانیے بڑے بڑے کرپٹ لوگ جب پکڑے گئے، کیوں کیا تم نے یہ کرپشن کا کام، یہ رشوت کیوں لی، یہ سود کے معاملات میں کیوں رہے؟ بس جی اولاد کی خاطر، میرے بچے تھے، میں چاہتا تھا کہ ان کا لائف سٹائل اچھا ہو جائے، اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھیں، اچھا لباس ہو، اچھا کھائیں۔ میرے عزیز بھائیو، اولاد تو وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر بھی باقاعدگی کے ساتھ نہیں جاتی۔ آپ میں سے ہمارے سمیت کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے دادا پردادا سے اوپر کے والد کا نام کا پتہ ہے یا ان کی قبر کا پتہ ہے؟ کو 5ویں پیڑھی پہ جا کر، 4تھی پیڑھی پہ جا کر ہمیں تو ان کے ناموں اور قبروں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آگے ہماری جو اولاد کے معاملات ہیں، جیسے تربیت ہم ان کی کر رہے ہیں، مادہ پرستی کی دور میں بالکل ایک تنہا زندگی، پتہ نہیں ان کو ہمارے والد یا ہمارے دادا کا نام بھی پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہماری قبروں پر جا کر وہ دعائیں کرنے والے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لوگ قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کہاں والد کو دفن کیا تھا۔ تو اپنی فکر کرنی ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اولاد کی تربیت اچھی کر کے ان کو اللہ کے سپرد کر کے چلے جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے ذمے اولاد کا رزق نہیں ہے، ہم رازق نہیں ہیں اپنی اولاد کے۔ جو چیز میرے پاس آپ کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی امانت ہے، ہم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو ہماری اولاد کی پرورش نہیں ہوگی، وہ پلیں گے نہیں، وہ بڑھیں گے نہیں۔ کتنے ہی یتیم بچے بڑے اچھے پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹوں پہ بھی چلے گئے۔ میں کراچی میں پڑھتا تھا تو ایدی صاحب کا جو سینٹر ہے وہاں پر ایدی فاؤنڈیشن، کراچی میں آپ میں سے جو گئے ہوئے ہیں، چوکوں میں جھولے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو قتل نہ کریں، ہمارے جھولے میں ڈال دیں۔ اب نسل در نسل وہاں پر بچے جھولوں میں پڑے اور وہاں پر سینٹر میں ان کی تعلیم ہوئی، وہ جوان ہوئے اور مختلف نوکریوں پر لگ گئے۔ پھر وہاں پر بچیاں بھی تھیں، ان کے آپس میں انہوں نے نکاح کرائے، شادیاں کروائیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا والد کون ہے، میری والدہ کون ہے، لیکن آج وہ اس ادارے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہماری پرورش اس ادارے میں ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں سنبھالا تھا، آج ہم بھی اس ادارے کا حصہ بن کر ان یتیم بچوں کی پرورش کریں گے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یتیم پیدا کر کے یہ سبق دیا ہے کہ کبھی یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم اولاد کے خالق و مالک اور ان کے رازق ہیں، اللہ موجود ہے۔ ہمارا کام اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ یاد رکھیں تعلیم کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنے مہنگی فیس والے ادارے سلیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی بیکن ہاؤس میں جا رہا ہے، کوئی ایل جی ایس میں جا رہا ہے، کوئی بلوم فیلڈ ہال اسکول میں جا رہا ہے، کوئی سٹی سکولز میں اپنے بچوں کو داخل کروا رہا ہے۔ ایک سوچ ہے، ایک نیت ہے کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے اور کسی کا محتاج نہ رہے۔ سوچ بری نہیں ہے، ہر والد اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا ہے، لیکن جو انسان کا اصل مستقبل ہے، جو آخرت سے شروع ہونا ہے،
یہاں پر تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر نمازوں کے اوقات میں مسجدوں میں ساتھ لے جانے کی ترغیب دیتے ہیں؟ نہ ماریں، نہ سختی کریں، نہ ان کو زد و کوب کریں، پیار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے آئیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کیا اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول بناتے ہیں ہم؟ کوئی ذکر اذکار، کوئی صبح کے اذکار، کوئی شام کے اذکار، کہ بیٹا پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو صبح کے باقاعدہ اذکار سکھائے ہیں، یاد کروائے ہیں کہ پڑھیں۔ ہم اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر اس کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرواتے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسے آپ پکڑو، وہ غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو، یتیم کو دے دو، فلاں ہمارا غریب رشتہ دار ہے، یہ ہم نے ان کے لیے تحفے خریدے ہیں، چلیں آج ان کے گھر جا کر تحفے دیتے ہیں۔ یہ بچہ جو بچپن میں اپنے والد سے لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بڑا ہو کر سخی بنے گا، وہ کنجوس نہیں ہوگا۔ اور جس بچے کے ٹفن میں ماں ایک روٹی دے کر کہتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانی ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، اور بعض اوقات اسکولوں میں کال آ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے نے بتایا کہ میں نے تو آدھی روٹی اور انڈا کھایا تھا اور آدھی روٹی تو میں نے کسی ٹیچر یا بچے کو دے دی، والدین لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کا لنچ تم نے دوسرے بچے کو کیوں دے دیا؟ میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے مہا کنجوس بڑے ہو کر بننا ہوتا ہے۔ وہ پھر بیویوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ ادھر کیوں خرچ ہو رہا ہے، یہ پیسہ یہاں پر کیوں خرچ کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کا سب سے بہترین پیسہ، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بالکل ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمن کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ اب خرچ کا نام جیسے ہی ذہن میں آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے مسجد یا مدرسہ، کہ سب سے بہترین جی پیسہ جو میرا اللہ کی راہ میں لگے گا نا وہ مسجد یا مدرسے میں لگے گا، یا ہم کہتے ہیں کسی بیوہ کو دے دو، یہ بڑا بہترین پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدینار ينفقه الرجل علی عیال صغار کہ بہترین روپیہ، دینار، ڈالر، ریال وہ ہے جو انسان اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بہترین روپیہ ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت میں کوئی روپیہ نہیں ہوتا جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے گھر کے معاملات میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے اور باہر دے کے چڑھا چڑھا کر تقسیم کرتا رہے، وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ پہل اپنے گھر کے افراد کی ہے، ان کے اخراجات جو مناسب ہے۔ خرچ کرنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تللے میں پیسے اڑانا شروع کر دیں۔ یہ شادیاں بیاہیں ہوتی ہیں تو دیکھیں کتنے وہ ناچنے والوں کے اوپر لوگ دڑا دڑ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ اسراف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ وہی کسی کی بچی کی شادی کرانے کے لیے کسی خاندان کو دے دیں کہ لے بھئی یہ پیسے ہیں، اپنی بچی کے لیے کچھ جہیز کی چیز خرید لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہماری یہ تربیت اگر نہیں کر گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں کل کے لیے اس دنیا میں آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا، اسکول میں، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ ایسے کوئی محاورہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ درست بات ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بو دیں گے وہ آخرت میں کاٹ لیں گے، کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان دنیا کے اندر ظالم ہو، جابر ہو، بدکار ہو، اور وہ بالکل کہے کہ میں مسلمان اور آخرت میں میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ مالک کے ہاں یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت منصف ہیں، اللہ کی عدالت میں ناانصافی نہیں ہے۔ مالک یوم الدین ہے، اللہ بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ جو بدلہ اس دنیا میں ہم کر کے جائیں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ ہماری عدالتوں میں جو معزز جج باقاعدہ انصاف پسند ہوتے ہیں، انصاف سے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ باقاعدہ اس کو پرکھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس بندے کا یہ جرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ رحم نہیں آتا، اور رحم اس وقت آنا بھی نہیں بنتا۔ ایک بدماش ہے، کسی کا نقصان کر کے آیا ہے، قتل کر کے آیا ہے، چوری کر کے آیا ہے، ظالم ہے، اس پر رحم کرنا تو جرم کا ساتھ دینا ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اصول نہیں رکھتے کہ ایک بندہ شدید گرمی میں بھی روزے رکھا کرتا تھا، فجر میں سردیوں کے اندر ٹھٹھرتی سردی میں بھی بستر رضائی چھوڑ کر نماز کا رخ کیا کرتا تھا، اور ایک نمازی نہیں تھا، مسجد میں آتا نہیں تھا، قرآن کو ہاتھ لگاتا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں اکثر ایک رواج ہو گیا کہ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں
تو ہم مدارس کا رخ کرتے ہیں جی منزل اکٹھی کر کے لے آؤ، ہاں جی فلاں قاری صاحب آج ختم پاک ہے، اس کو 300 قرآن پاک کا ثواب بخش دیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے نے دنیا میں اپنا رشتہ قرآن سے نہیں نہ جوڑا، مرنے کے بعد اس کو 1000 قرآن بھی تحفتاً دے دو، اللہ تعالیٰ کسی کا دیا ہوا اجر کسی کو نہیں دیتے۔ یہ ہر بندے کا اپنا اکاؤنٹ ہے، یہ ہر بندے کا اپنا کھاتا ہے، یہ بینک کی ٹرانزیکشن نہیں ہے کہ ہم ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں منتقل کر دیں گے۔ جو فرائض ہیں کسی کے یہ اسی کو ادا کرنے ہوں گے۔ اور نفلی عبادات میں بیٹا، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولاد کی اگر آج تربیت کر جائیں گے تو آپ کا بچہ جو نیکی کرے گا، وہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا ہر عمل آپ کے لیے بھی نیکی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی میں بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم رمضان کے باقی ایام میں بھی ہمیں ایسے مسجد سے جڑا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم رمضان المبارک کے بعد ہمیں اوامر و نواہی کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں آپس میں رشتے مضبوط کرنے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا اور محب وطن پاکستانی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے عزیز بھائیو، یہ صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، یہ ہر دنیا میں آنے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک پر واجب ہے۔ جو بچہ بھی عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا، اس نے دنیا میں آ کر سانس لے لی، اس کو صدقہ فطر اس کے حوالے سے دینا بڑوں کا حق بنتا ہے۔ اب کتنا ہے، ہر علاقے کے حساب سے ریٹ مختلف ہوتے ہیں، یہ صرف گندم میں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک رواج بن چکا ہوتا ہے کہ ہم گندم کے حساب سے فطرانہ دیتے ہوتے ہیں، آٹے میں سے بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش میں سے بھی، چاول کا فطرانہ بھی، جو بھی غذائی اجناس ہوتی ہیں ان میں سے فطرانہ دینا چاہیے، اور جس میں جتنی طاقت ہے نا وہ اس حساب سے دے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اچھا کاروبار والا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تو وہ گندم میں سے بے شک نہ دے، وہ حساب لگائے کہ آج کے دور میں جو کشمش یا منقع کا ریٹ ہے یا مہنگی ترین جنس جو کھانے کی ہے اس کا کیا ریٹ ہے، میں اس حساب سے دوں گا۔ ایسے ہی اگر گندم ہے تو اس سے کچھ بہتر آٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر غریب کو آپ گندم دیتے ہیں تو اس نے بھی تو گندم پسوا کر آٹا ہی بنوانا ہوتا ہے، پھر اس کو پسوائی کے پیسے الگ پڑتے ہیں۔ آپ آٹے کا حساب لگا لیا کریں کہ اس کے پیسے تھوڑے سے زیادہ ہے۔ اب اس کے لیے مختلف آ رہا ہے، کوئی 2.25 سیر کہتے ہیں، کوئی 2.5 کلو کہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ 2.5 سیر کے حساب سے انسان کو فطرانہ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے کلو آٹا ہے تو 250 روپیہ ایک بندے کے حساب سے بن جائے گا۔ یہ ریٹ مارکیٹ میں پتہ کیا جا سکتا ہے، کہیں تھوڑا ہو سکتا ہے، کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ 250 روپیہ ایک بندے کے حساب سے گھر کے جتنے افراد ہوں، یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد دیں گے تو صدقہ ہوگا، وہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ صدقۃ الفطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو روزے رکھے تھے ان میں بہت ساری ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، روزے کے کئی حقوق تھے جو ہم سے پورے نہیں ہوئے، بعض اوقات بد نظری ہو گئی، کوئی کانوں کے گناہ ہو گئے، کوئی زبان سے غلط بول بیٹھے، کوئی نمازوں کی سستیاں ہو گئیں، کوئی اور ذکر اذکار کے معاملات تھے کہ روزہ جیسے مکمل ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں کر پائے، تو صدقۃ الفطر دینے سے، اس کا وہ فطرانہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری فرما دیں گے۔ تو یہ فطرانہ لازمی ہر شخص کوشش کرے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا تو آج بھی جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر پیارے پیغمبر کا معمول یہ تھا کہ آپ عید کی نماز پر جانے سے پہلے غریب لوگوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، وہاں پر تو ایک پورا بیت المال کا نصاب تھا، سسٹم تھا، اب ہر بندہ اپنے طور پر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بد نظمی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ میری نظر میں بھی چند لوگ وہی ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں بھی چند مشہور لوگ وہی غریب ہوتے ہیں کہ جی یہ بندہ غریب ہے یا یہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، میں اس کو دوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ساری انہی کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ غریب ہے، یہ غریب ہے۔ کئی ایسے سفید پوش رہ جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے اور ان کو دینا چاہیے تھا فطرانہ، لیکن ہم نہیں دے پاتے۔ اگر باقاعدہ ایک نظام کے تحت یہ ہو تو پھر باقاعدہ لسٹ بن جاتی علاقے میں سے، اپنے محلے میں سے، اس بازار میں سے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں
کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ فطرانہ اس کو دینا ہے جو مہا غریب ہے، جس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ سفید پوش ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک بندے نے دکان آپ کے بازار میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، یہ کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، اس کا کبھی کرایہ نہیں ٹائم پر ادا ہوتا، کبھی بجلی کا بل نہیں ہوتا، کبھی ملازم کی تنخواہ نہیں وقت پر دے پاتا، کبھی پچھلے جو تاجر ہے جن سے مال لاہور سے لے کر آتا ہے ان کے پیسے نہیں ادا ہو پاتے، لیکن یہ اپنی کوشش میں ہے کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ آپ باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کا پیسہ اس کو بھی دے سکتے ہیں، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں نہ پھیلاتا ہوتا، وہ خوددار ہوتا ہے کہ میں تو کاروباری بندہ ہوں، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کی تو اپنی دکان ہے، اس کو زکوٰۃ ہم کیسے دیں؟ جو بندہ بھی قرضے میں ہے، مقروض ہے، اور کوشش کے باوجود وہ قرضہ نہیں اتار پا رہا، اس کو زکوٰۃ یا فطرانہ دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس قرضے سے نکل جائے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہم خود جانتے ہیں جو پورا سال اپنی کوشش کے باوجود بھی اپنے قرض نہیں اتار پاتے، حالانکہ معاشرتی لحاظ سے وہ بڑے شریف اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پیسے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے محلے میں، علاقے میں تعلقات خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو پیسے نہ دینا، وہ لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر نہ لوٹانا، یہ بدبختی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ تعاون کرے اور اس کا قرض نہ لوٹائے، اور ایک ہوتا ہے کسی مجبوری کے تحت نہ لوٹانا۔ اس مجبور انسان کو ڈھونڈیں کہ جو بندہ کوشش کے باوجود بھی مقروض ہے، اس کو اپنا فطرانہ بھی دیں، اس کو اپنا زکوٰۃ کا پیسے بھی دے سکتے ہیں، ویسے قرض حسنہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ نماز سے پہلے ادا کریں، ڈھونڈ کر اپنے غریب رشتہ دار جو ہے ان میں اگر کوئی لوگ ملتے ہیں آپ کو تو ان کو بھی لازمی دیں۔ کئی ایسے فیملیوں میں ہوتے ہیں، ہر خاندان امیر نہیں ہوتا، ہر خاندان میں کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں۔ پھر اپنی جماعت، جس جماعت سے بھی آپ وابستہ ہیں، ان کو کسی نظم کے تحت دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب غزہ کے مسلمان ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے جب وہ جنگ جاری تھی، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مشہور تھا کہ غزہ پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، یہاں سے ہم صدقات، خیرات، غلہ سارا کچھ بھیج رہے تھے۔ تو مسلم میڈیکل مشن کے نام سے ہماری جماعت کا وہاں پہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو آپ باقاعدہ ہماری جماعت کے جو امراء ہیں ان کو یہ اپنی زکوٰۃ یا یہ پیسہ دے سکتے ہیں کہ یہ ان کے مسلمانوں کے لیے ان پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر شیطان ایک وہم ڈالتا ہے اور بعض لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، بھائی تمہارے پیسے غزہ کو نہیں جاتے ہیں، یہ لوگ ادھر ہی کھا پی جاتے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کو ایسا شک ہو تو وہ پوری اس کی ٹریکنگ کر سکتا ہے، وہ کہے کہ جی میں پورا نظام دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے پیسہ آگے پہنچاتے ہو، اور یہ آپ کا حق ہوتا ہے، آپ بے شک ساتھ جائیں۔ پاکستان میں بھی کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر فلاح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اپنے خود ہاتھ سے تقسیم کر دیں تو اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی پر یقین کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ نے یقین کر کے مجھے پیسے پکڑا دیے، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے ہماری جماعت کے لیے آپ نے دینا ہے، مجھے نہیں دینے، آپ نے مجھے پیسے پکڑائے اور اب میں آپ کے پیسوں میں خیانت کر جاتا ہوں، آپ نے دیے تھے کسی غریب کے لیے، میں نے نہیں دیے آگے، وہ سارے کا سارا بوجھ میرے اوپر ہے۔ قیامت کے دن مجھے وہ نیکیوں کی شکل میں اس غریب کو بھی لوٹانا پڑے گا اور اس بندے کو بھی دینا پڑے گا جس نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی صاحب عقل اور صاحب شعور اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کرتا کہ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر آخرت میں اپنی نیکیاں قربان کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر فکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب کے سنت اعمال پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد، غم، تکلیفیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب